بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک رکشے والے کی خوفناک کہانی سنانے والا ہوں۔ بس میرا آپ سے اتنا سا درخواست ہے، اگر آپ رات کے وقت اس کہانی کو سن رہی ہیں تو آپ نے آیت الکرسی کا ورد کر لینا ہے، اس کے بعد ہی آپ نے کہانی سنی۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی کراچی کے ایک رکشہ ڈرائیور کی ہے، جو اپنی زندگی میں پیش آنے والے ایک ایسے ہولناک واقعے کو بیان کر رہا ہے جس نے اس کی روح تک کو ہلا دیا۔ یہ واقعہ 2015 میں پیش آیا ہے، جب میں کراچی کے ایک علاقے کورنگی میں رہتا تھا اور اپنا رکشہ چلاتا تھا۔ میں نے زندگی میں کئی طرح کے مسافر اٹھائے، دن کے اجالے سے لے کر رات کے اندھیروں تک، مگر ایک رات جو میرے ساتھ ہوا وہ آج بھی مجھے سونے نہیں دیتا۔ میرا نام عامر ہے اور میں پچھلے 15 سالوں سے رکشہ چلا رہا ہوں۔ میرا علاقہ کورنگی نمبر 5 تھا، جہاں میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں روزانہ صبح سے رات گئے تک سڑکوں پر رہتا، مسافر اٹھاتا، کچھ کماتا اور گھر چلا۔ لیکن اس رات کی بات ہی الگ تھی۔ یہ نومبر کی ایک ٹھنڈی رات تھی۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے اور میں اپنی آخری سواری کا انتظار کر رہا تھا تاکہ گھر جا سکتا۔ صدر کے علاقے میں کھڑا تھا جب ایک لمبے قد کا آدمی جو کالے کپڑوں میں ملبوس تھا میرے رکشے کے قریب آیا۔ بھائی درخشاں چل سکتے ہو؟ میں نے ہچکچاہٹ کے بغیر کہا، جی بالکل بیٹھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں نے رکشہ چلایا مجھے عجیب سی گٹھن محسوس ہونے لگی، جیسے میرے جسم میں توانائی کم ہونے لگی۔ میں نے شیشے میں مسافر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ لگی، جیسے جل رہی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید روشنی کا اثر ہوگا، روشنی پڑ رہی ہوگی آنکھوں پر۔ میں جیسے ہی درخشاں کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، آگے نکلو، مجھے قبرستان کے قریب چھوڑ دو۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھائی اس وقت قبرستان کیوں جا رہے ہو؟ بس کچھ ضروری کام ہے، تمہیں کرایہ پورا ملے گا۔ میرے پاس انکار کا کوئی جواز نہ تھا۔ جیسے ہی میں نے رکشہ قبرستان کے قریب روکا وہ آدمی نیچے اترا اور کہنے لگا، رکو میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی اور نہیں تھا، صرف سناٹا اور قبرستانوں کے درمیان خاموشی۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، مگر وہ واپس نہ آیا۔ میں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ایک بھیانک چیخ سنائی دی جو میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے پیچھے دیکھا مگر وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک میرے رکشے کے پیچھے کوئی بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے شیشہ دیکھا، وہی مسافر تھا، لیکن اب اس کی شکل خوفناک ہو چکی۔ اس کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا اور آنکھیں مکمل سیاہ تھیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بے اختیاری رکشہ تیزی سے آگے بڑھایا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، زمین سے کٹ چکا ہوں۔ میرے دماغ میں عجیب خیالات آنے لگے۔ میں نے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا، مگر اس کی ہنسی اب بھی گونج رہی تھی۔ میں نے پورے زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے درخشاں کے قریب پہنچا اچانک رکشہ بند ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، سڑک سنسان پڑی تھی اور چاروں طرف ایک خوفناک خاموش تیاری تھی۔ میں نے رکشہ دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے کسی انجانی قوت کے قابو میں آ چکا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک رکشے کے آس پاس سائے دار شکلیں نظر آنے لگیں۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ دھندلے اور غیر واضح چہرے ہوا میں تیر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں جلتی ہوئی انگاروں کی طرح سرخ تھیں اور ان کے ہونٹوں پر ایک عجیب شیطانی مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خود سے سرگوشی کی، مگر میرا اپنا ہی وجود جواب دینے سے قاصر تھا۔ ایک جھٹکے سے رکشے کی عقبی حصے میں بیٹھنے کی آواز آئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ریئر ویو مرر میں دیکھا، وہی کالا سایہ میرے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ چلاؤ! ایک بھاری اور غیر انسانی آواز گونجی۔ میرے ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ میں نے زور زور سے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے کلمہ مکمل کیا رکشے نے ایک جھٹکے سے اسٹارٹ ہونا شروع کر دیا، مگر جیسے ہی میں نے ایکسیلیٹر دبایا وہ سایہ میرے گردن کے قریب آ گیا۔ یہ شہر میرا ہے، یہاں تم جیسے زندہ لوگوں کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ سرگوشی کر رہا تھا، مگر اس کی سرگوشی کسی چیخ کی ماند میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے پوری طاقت لگا کر رکشہ دوڑایا، مگر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک نہ ختم ہونے والی سڑک پر ہوں۔ سڑک کی لائٹس مدھم ہونے لگی اور چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں غائب ہو چکی تھیں۔
میں کسی پرانے ویران علاقے میں تھا جہاں چاروں طرف ٹوٹی پھوٹی جھونپڑیاں اور ویران قبریں تھیں۔ یہ میں کہاں آ گیا؟ میں نے خود سے کہا، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ اچانک رکشا ایک جھٹکے سے رک گیا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو دیکھا کہ زمین پر انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں اور ایک طرف ایک بڑی سی دروازہ نما چیز کھڑی تھی جس پر خون کے دبے لگے تھے۔ میں نے تیزی سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ سایہ غائب ہو چکا تھا، مگر اس کی ہنسی ہر طرف سے گونج رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں لوگ بیک وقت کہکے لگا رہے ہوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ کہاں آ گیا؟ میں نے چیختے ہوئے کہا، مگر میری آواز خود مجھ سے دور بھاگ رہی تھی۔ اچانک وہی آواز دوبارہ سنائی دی، یہاں آنے والا کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ مجھے لگا جیسے میری روح جسم سے نکلنے والی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگائی اور ایک جھٹکے سے رکشا اسٹارٹ کر کے پیچھے کی طرف دوڑ دیا، مگر جیسے ہی میں نے رکشے کو موڑا ایک خون میں لت پت ہاتھ آگے بڑھا اور رکشے کے ہینڈل کو پکڑ لیا۔ اب تم نہیں بچ سکتے، وہی آواز گونجی اور میرے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں ایک ہسپتال میں تھا۔ نرس نے بتایا کہ مجھے ایک راہگیر نے بے ہوشی کی حالت میں درخشاں کے قریب پایا تھا۔ میرے دماغ میں سب کچھ تازہ تھا، مگر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے ہمت کر کے اس راستے سے دوبارہ گزرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پرانی جھونپڑیاں، وہ ویران قبریں، سب غائب تھے۔ مگر جیسے ہی میں وہاں سے گزر رہا تھا مجھے ایک منحوس آواز سنائی دی، یہ شہر میرا ہے۔ میرے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی اور میں جان گیا کہ کچھ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو دوستو، رات کے وقت آپ بھی اس طرح کے راستوں سے پرہیز کرنا۔ تو دوستو، یہ تھی عامر بھائی کی کہانی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید سچی اور خوفناک کہانیاں پسند کرتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر آپ کا بھی کوئی اس طرح کی کہانی ہے تو آپ نے مجھے سینڈ کر دینا ہے، میں اسے نوریٹ کر کے اپلوڈ کر دوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گا ایک خوبصورت سی کہانی میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔